آداب عرض ہے، پیش خدمت ہے افسانہ آہ بے صدا از قلم وسیم عقیل شاہ۔ پلیٹ فارم نمبر 3 پر واقع لکڑی کے خستہ تختوں سے بنی اپنی چھوٹی سی دکان واسو بک اسٹال میں بیٹھی 21 سالہ شوبھا آج بھی کسی گہری فکر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فکر کے گہرے سائے آج اس کے پرکشش سانولے چہرے پر خوف بن کر چھائے ہوئے تھے۔ اس کے دائیں بائیں اور پشت کی طرف کتابوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ اس انبار میں کچھ کتابیں ترتیب سے تو اکثر بے ترتیب پڑی اسی کی طرح غمگین نظر آ رہی تھیں۔ اوپری خانوں میں ساری چھوٹی بڑی کتابیں دھول مٹی میں اس قدر اٹ چکی تھیں کہ اب ان کے عنوان تک گرد کی تہوں میں دفن ہو چکے تھے۔ البتہ نیچے کے خانوں میں رکھی ہوئی اور سامنے نائلون کی رسی سے معلق کتابیں گرد و غبار سے پاک تھیں۔ اس کے علاوہ سامنے رکھے تختے پر مختلف رسائل، کتابچے اور ٹیبل فین کی ہوا سے پھڑپھڑاتے ہوئے کثیر اللسان اخبار بھی صاف ستھرے تھے۔ اپنے اس محدود مڑے توڑے پڑے لٹکے شکستہ سے اثاثے کے درمیان اس کا نظر آتا متفکر چہرہ پلیٹ فارم سے منعکس ہوتی ہوئی اترتے سورج کی ترچھی شعاؤں سے کندن ہو رہا تھا۔ تبھی ایک نوجوان لڑکا کانوں میں ہیڈ فون ٹھوسے اور نگاہ موبائل فون پر جمائے تقریباً لہراتے ہوئے اس کی دکان پر رکا۔ میڈم، پلیز کیا آپ بتا سکتی ہیں یہ پشپک ایکسپریس کتنا گھنٹہ لیٹ چل رہی ہے؟ نوجوان نے بڑی شائستگی سے سوال کیا، مگر شوبھا جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ جواب نہ مل پانے کی صورت میں نوجوان نے ملتجیانہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور گویا ٹٹولنے کے انداز میں بولا، میڈم ایکچولی میرا نیٹ ٹھیک سے چل نہیں رہا ہے، پلیز۔ شوبھا پہلے تو ایک ذرا چونکی اور لہجہ بھر اس کے سوال پر غور کرنے کے بعد سپاٹ لہجے میں 2 لفظ کہے، 1.5 گھنٹہ۔ نوجوان کی پیشانی پر ہلکی سی شکنیں نمودار ہوئیں۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور چلتے چلتے معمہ حل کرنے کا ایک مخصوص پرچہ خرید کر آگے بڑھ گیا۔ نوجوان کے جاتے ہی یہاں ایک نہ رکنے والی ٹرین دھڑ دھڑاتی ہوئی پلیٹ فارم نمبر 3 سے گزری۔ چند لمحوں کی بے دریغ ہنگامہ خیزی کے بعد پھر وہی ریلوے اسٹیشن کا ڈوبتا ابھرتا شور انگیز ماحول، جس میں شوبھا اب بھی تنہا اپنے وجود کے بے قرار سناٹوں میں بھٹک رہی تھی۔ کرسی پر بیٹھے ہی بیٹھے اس نے دائیں طرف کے خانے سے ہندی کا ایک رسالہ نکالا اور ورق گردانی کرنے لگی۔ اگرچہ جانتی تھی کہ اب دھیان دوسری طرف پھیرنے سے اس مصیبت کا حل ممکن ہے، نہ کچھ دیر راحت ہی نصیب ہوگی کہ جس سے وہ پچھلے 3-4 ماہ سے جھوجھ رہی تھی۔ آج صبح جیسے ہی اس نے اپنے بک اسٹال کا تختہ سرکایا تو اسٹال ایجنٹ کا خاص بندہ اسے حتمی حکم نامہ دے گیا تھا، جس میں واضح طور پر تحریر تھا کہ 30 تاریخ تک یعنی اگلے 3 دنوں تک اگر پچھلے 5 ماہ کے کمیشن کا روپیہ ادا نہیں کیا گیا تو اسٹال نمبر 99 کسی بھی صورت میں خالی کروا لیا جائے گا۔ اسے پڑھتے ہی شوبھا کے چہرے کی تازگی ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس طرح کے نوٹس اسے پچھلے 4-5 ماہ سے مسلسل موصول ہو رہے تھے، تاہم اس بار کے نوٹس پر اس نے خود کو تیقن دے دیا تھا کہ یہ نوٹس آخری ہی ہوگا۔ تب بھی وہ رسالے کے اوراق پلٹتی رہی اور اپنی ساون ضبط کی ہوئی آنکھوں سے ان صفحات کو دیکھتی رہی اور دیکھتے دیکھتے 12 برس پہلے اس ورق پر پہنچ گئی جس پر اس کی ننھی انگلی رک رک کر چل رہی تھی۔ ودیا ایک سمندر ہے اور اس کا دوار پستک ہے۔ جی ہاں، وہی میں ہوں جس کے پنوں میں سے گزر کر آپ سمندر میں پڑے موتی نکال لا سکتے ہیں۔ میں پستک ہوں اور واستو یہی ہے کہ میں ہی آپ کی سچی متر ہوں جو پل پل آپ کو دشا سجاتی ہوں۔ شوبھا دھیان لگا کر پڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں بابا کے اسکوٹر کی آواز پڑی۔ اس نے کتاب چھوڑ کسی ہرنی کی طرح کلانچ بھری اور دالان پار کر لیا۔ بابا نے اسکوٹر پارک کی اور اسے بڑے لاڈ سے گود میں اٹھایا اور پچکارتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ شام 7 بجے تک وہ اپنے ہم جولیوں کے ساتھ کھیل کود کر گھر لوٹ آتی اور ہاتھ منہ دھو کر گھر کام کرنے بیٹھ جایا کرتی تھی۔
پھر رات کو آنگن سے بابا کے اسکوٹر کی آواز سنائی دیتی اور کچھ دیر بعد بابا اسے گود میں لیے گھر میں داخل ہو رہے ہوتے۔ بابا روزانہ ٹافیاں اور بعض دفعہ اس کی من پسند کامکس کتابوں کے نئے ایڈیشن بھی ساتھ لاتے۔ کبھی کبھی مہینہ دو مہینہ کے بھیتر اسے سرپرائز کے طور پر پہیوں والا کاٹھ کا گھوڑا لا کر دیتے، جسے پا کر وہ گویا اڑنے لگتی، مگر چند ہی دنوں میں اس کے پہیے توڑ کر اسے بیکار بھی کر دیتی۔ بابا پھر خرید لاتے، مگر ہر بار یہ تلقین کرتے کہ گھوڑے کی اہمیت انہی پہیوں سے ہے جسے تم اکثر توڑ دیتی ہو۔ بابا کے آتے ہی اس کی ماں کچن میں لپکتی، تب تک وہ نہا دھو کر تر و تازہ ہو جاتے، پھر کھانا کھاتے اور دیر تک ٹیپ ریکارڈر پر رفیع صاحب اور کشور دا کے نغمے سنتے، پھر کوئی کتاب یا رسالہ پڑھتے پڑھتے سو جاتے۔ صبح اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہوتے، ساتھ ہی اسکول کی تیاری میں شوبھا کی مدد بھی کرتے۔ سفاری سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں چمڑے کا بیگ لیے جب اپنی چمچماتی اسکوٹر سے نکلتے تو ریل شعبے کے بڑے افسر معلوم ہوتے۔ روزانہ پہلے شوبھا کو اسکول پہنچاتے، بعد ازاں خود ریلوے اسٹیشن کا رخ کرتے۔ شوبھا اسکول پہنچتی تو لڑکیاں جلنے لگتی کہ اس کے ڈیڈی اسے اسکوٹر سے اسکول ڈراپ کرتے ہیں۔ ان کی دکان واسو بک اسٹال 3 اسٹالوں پر محیط تھی۔ 2 لڑکے ماہانہ تنخواہ پر کام کرتے تھے۔ آتی جاتی ٹرینوں سے اتر کر گاہک بڑی تعداد میں دکان پر ہنگامہ کیے رہتے۔ بھیڑ کا عالم یہ ہوتا کہ بسا اوقات انہیں کھانا کھانے کی بھی فرصت نہیں مل پاتی۔ دکان میں ہندی، مراٹھی، انگریزی اور اردو زبان کے ساتھ ہی دیگر کئی زبانوں کی مختلف کتابیں موجود تھیں۔ علاوہ ازیں دنیا بھر کے اخبارات اور رسائل سے بھی دکان سجی رہتی۔ بابا کو کئی سو کتابوں کے عنوان مصنف کے نام کے ساتھ یاد تھے۔ حساب کتاب میں بھی ماہر اور کافی سنجیدہ تھے۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو بلا تاخیر دونوں لڑکوں کو ان کی تنخواہ اور اسٹال ایجنٹ کو تینوں اسٹالوں کا ماہانہ کمیشن ادا کر دیتے تھے۔ زندگی کے 8 برس ورق بن کر اسی طرح خوشیاں بکھیرتے ہوئے گزر گئے، مگر بعد میں وہ صفحات بھی کھلے کہ جن پر وقت سے پہلے ہی کلائمیکس کھلنے لگا تھا۔ اگلے ہی برس دکان کی رعنائیاں آہستہ آہستہ مان پڑنے لگی۔ کتابوں کی خرید و فروخت میں آئے دن کمی آنی شروع ہو گئی۔ اب مسافر ٹرینوں سے اتر کر آتے، نہ دکان پر ہنگامہ ہوتا۔ آمدنی کی ایک روٹین جو تواتر سے جاری تھی تعطل کا شکار ہو گئی۔ بابا کو ہر ماہ نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا، لہٰذا مسلسل ہو رہے خسارے کے سبب انہیں 2 اسٹالوں سے دستبردار ہونا پڑا۔ اسی طرح دکان میں کام کرنے والے لڑکوں کو بھی ہمیشہ کے لیے رخصت دے دی گئی۔ اب بس ایک ہی اسٹال رہ گیا تھا جس میں وہ تنہا اپنے چند ہی برس قبل گزرے ماضی پر آنسو بہانے کے لیے بیٹھے رہتے۔ دکان کے اجڑنے سے گھر کے اخراجات کا مسئلہ بھی سر اٹھانے لگا۔ اس کی شادی کے لیے بابا نے جو روپیے پس انداز کر رکھے تھے وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہے تھے۔ اس وقت تک وہ BCom کے پہلے سال میں داخل ہو چکی تھی اور بابا کے کاروبار کی ٹھیک ٹھاک شربت بھی رکھنے لگی تھی، لہٰذا کالج سے روزانہ دکان چلی جاتی اور کوشش کرتی کہ بابا زیادہ سے زیادہ گھر میں رہ کر آرام کر سکے، لیکن جلد ہی بابا نے بستر پکڑ لیا۔ اب دکان کی ساری ذمہ داری اسی پر آن پڑی۔ اب کالج میں وہ برائے نام داخل تھی، مہینہ 15 دن میں ایک آدھ بار کلاس اٹینڈ کرتی۔ اس کا سارا دھیان بابا کی دکان ہی میں رہتا۔ اس نے پورے 2 برس اپنی بساط بھر کوشش کی کہ واسو بک اسٹال کی پہلی سے رونق لوٹ آئے، مگر اس کی ساری کوششیں پتنگ کی ڈور سے آسمان ناپنے کے مستاق ثابت ہوئیں۔ البتہ اس لٹے لٹائے کاروبار سے جو کچھ بھی بن پاتا اس سے گھر کے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اب حالات اس حد تک دگرگو ہو چکے تھے کہ وہ پچھلے 5 مہینوں سے اسٹال کمیشن نہیں دے پائی تھی۔ اسٹال ایجنٹ نے شروع میں رعایت دی، مگر اب اس کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ آج صبح جب اسے یہ آخری نوٹس ملا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس کی دکان بے وقت سرمایہ سے لدی ہوئی ہے اور اس بیکار کاٹھ کے گھوڑے کے مانند ہو گئی ہے جس کی پہیے وہ ہمیشہ توڑ دیا کرتی تھی۔ وہ ہندی کے رسالے کے اوراق اب اس بے چینی سے الٹ رہی تھی جیسے ان میں کوئی مہین سی شے چھپا کر بھول گئی ہو۔ اسی اثنا
ایک اور ٹرین اسٹیشن پر آ کر رکی تو اسے اپنے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے نگاہ اٹھائی، معلوم ہوا سورج ڈوب چکا ہے۔ اس کا چہرہ جو سورج کی سنہری کرنوں سے پر رونق تھا اب برقی قمقموں کی بے رنگ تیز روشنی سے عجیب بھدا سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے رسالہ بند کیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر بادل ناخواستہ تختے پر رکھی کتابوں کو ایک کپڑے سے جھاڑنے لگی۔ اسی وقت جینس ٹی شرٹ میں ملبوس ایک خوبصورت لڑکی دکان پر وارد ہوئی اور پوچھنے لگی، ایکسکیوز می، یہاں ریلائنس کا ریچارج واچر ملے گا؟ شوبھا نے ایک اداس نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور قدر رسان سے بولی، یہ بک اسٹال ہے۔ لڑکی کندھے اچکائے سوری بول کر پلٹ گئی۔ لڑکی کے جاتے ہی اس کی آنکھیں جو اپنے اندر ساون ضبط کیے ہوئے تھیں یک بیک برس پڑی اور صبر کے وہ باندھ جو صبح سے ایک سیلاب کو روکے ہوئے تھے ایک دم سے ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں اور چند ہی لمحوں میں اس کے وجود سے ہلکی ہلکی آہیں بھی بلند ہونے لگی، لیکن یہ مجبور آہیں بھی اسٹیشن کی ہنگامہ خیزی میں بے صدا ہو کر معدوم ہو گئی۔ شکریہ۔